ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید کے سلسلے میں آج ہمارا 5واں پارہ ہے۔ سورہ نساء کا مطالعہ چل رہا ہے۔ 5ویں پارے کا آغاز، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ چوتھے پارے کا جو اختتام ہے اور 5ویں پارے کا جو آغاز ہے وہ محرمات کے حوالے سے ایک اہم حکم سے ہو رہا ہے۔ محرمات سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام قرار دے دیا گیا۔ تو جن عورتوں سے نکاح حرام ہے، قرآن مجید نے ان کی ایک فہرست بیان فرمائی، اور یہ چوتھے پارے کی آخری آیت ہے۔ 5ویں پارے کی پہلی آیت میں بھی اسی فہرست کا ہی تسلسل ہے۔ فرمایا تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، اور تمہاری رضائی مائیں اور تمہاری رضائی بہنیں، یعنی جسے ویٹ مادر کہتے ہیں، وہ تمہارے اوپر حرام قرار دے دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع کوٹیشن ہے کہ نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، یعنی بلڈ ریلیشن شپ کی وجہ سے، وہ تمام رشتے جو ہے وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آگے چل کے فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری ربیبہ، ربیبہ سے مراد بیوی کی بیٹی جو پہلے شوہر سے ہو، وہ بھی تمہارے اوپر جو ہے وہ حرام ہے۔ اور آگے چل کے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہو، وہ بھی تمہارے لیے جو ہے وہ حرام ہے۔ تو یہ ایک فہرست بیان کر دی گئی کہ یہ عورتیں تمہارے لیے، ماں سے نکاح حرام ہے، بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، بھانجی سے نہیں ہو سکتا، بھتیجی سے نہیں ہو سکتا، خالہ سے نہیں ہو سکتا، پھوپھی سے نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نسبی ہوں، چاہے یہ سارے رشتے جو ہے وہ رضائی ہوں۔ ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا، بہو سے نہیں ہو سکتا، اور بیوی کی بیٹی سے جو دوسرے شوہر سے ہو، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ میں فرمایا وان تجمع بین الاختین، دو بہنوں کو جمع کرنا ایک ساتھ نکاح میں، یعنی بیوی کی بہن سے نکاح کرنا، یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ ہاں، بیوی کو طلاق ہو جائے یا بیوی فوت ہو جائے، اس کے بعد اس کی بہن سے نکاح کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک ساتھ دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا یہ الاؤڈ نہیں ہے شریعہ کے اندر۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے جو رشتوں کے اندر ایک حرمت کا پہلو ہے تو اس میں قطع رحمی داخل ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کے مسائل رہتے ہیں تو وہ دو بہنوں کے بھی آپس میں مسائل رہ جائیں گے۔ وہ جو ایک سوکن پن کا مسئلہ ہوتا ہے وہ دو بہنوں میں قطع رحمی کا باعث بن جائے گا، تو اس لیے دو بہنوں کو جمع کرنے سے منع کیا گیا ایک ہی وقت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ یہ اضافہ فرمایا کہ پھوپھی اور بھتیجی کو، بھانجی اور خالہ کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا ایک ساتھ، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ اس سے تو ایک یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قرآن اگر حرام کی ایک فہرست بیان کرتا ہے تو سنت سے اس کے اوپر اضافہ ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بات بیان کی ہے اس فہرست میں جو اضافہ کیا ہے وہ وحی خفی کی روشنی میں کیا ہے جو قرآن کے علاوہ وحی ہے۔ اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان سب سے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان سب سے تمہارے لیے نکاح کرنا کیا ہے؟ حلال ہے۔ اب اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا جو تصور ہے حلال و حرام کا، اس کو ہمیں ایک ڈیفرنٹ اپروچ سے بھی بیان کرنا چاہیے۔ ایک اپروچ یہ ہوتی ہے ہمارے ہاں علماء میں، خطباء میں، سپیکرز میں، کہ ہم حرام کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں خطبات جمعہ میں، اپنے دروس میں، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ حالانکہ دیکھیں کہ جو عورتیں حرام ہیں وہ بہت کم ہیں، گنی چنی ہیں، باقی دنیا جہاں کی عورتوں سے نکاح الاؤڈ ہے، جائز ہے۔ اب جو حلال ہے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، تو ہمیں حلال کو اپنے دروس کا موضوع بنانا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہر چیز ہی حرام ہے، ہر چیز ہی حرام ہے دین کے اندر، یا مولویوں نے حرام بنائی ہوئی ہے، یہ تاثر زائل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی لوگوں کو بتایا ہی نہیں بھئی یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے۔ حلال کی فہرست بہت زیادہ ہے، تو لوگوں کو بار بار بتائیں۔
لوگوں کو بار بار بتائیں، جو بتائیں گے وہی ان کے ذہنوں میں بیٹھے گا، جو وہ سنیں گے اسی کا وہ تاثر لیں گے. تو لوگوں کو بتائیں کہ یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے. مطلب حرام کے اوپر تو 10 کتابیں مل جائیں گی، اسلام میں یہ حلال ہے یا اسلام میں حلال، اس موضوع سے آپ کو کوئی ایک کتاب بھی نہیں ملے گی. تو اس اپروچ سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو تاثر ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ ہر وقت ہمیں پابندیوں کے اندر جکڑا جا رہا ہے، وہ بھائی پابندی تو کچھ بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے، باقی 99% تو وہ جو دائرہ ہے آپ کا، اس میں تو آپ کو اجازت ہے. وہ 1% پابندی چونکہ بار بار بتائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پابندی ہے، اور 99% کو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے، تو احساس ہی نہیں پیدا ہوتا اس نعمت کا کہ حلال کا دائرہ کتنا وسیع ہے. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مضمون کو بیان کیا، یہ قرآن مجید میں تقریباً 3 مقامات پر ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، میجر سنس، بڑے بڑے گناہوں سے. تو جو مائنر سنز ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی معاف کر دیں گے. فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے گناہ تو ہم از خود ہی معاف کر دیں گے. تو یہ رویہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہے. بڑے بڑے گناہوں سے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اس دعوت کے نتیجے میں ایک امت برپا ہوتی ہے. اس امت پہ جب ایک وقت گزر جاتا ہے تو دین کا جو تصور نبی نے دیا ہوتا ہے، جو کانسیپٹ، وہ آہستہ آہستہ اس میں پروین آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ مسخ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لوگ دین کی جو حقیقت ہوتی ہے، جو اس کی اسپرٹ ہوتی ہے، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھس جاتے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے اوپر، یہودی علماء پہ تنقید کی، کرتے ہوئے کہا، جو کہ آج بھی انجیل کے اندر موجود ہے، کہ مچھر چھانتے ہو اور اونٹ نکل جاتے ہو. تو اس رویے سے بچتے رہنا چاہیے. اب ہمارے ہاں کیا ہے، سوشل میڈیا پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کچن کے اندر اگر آپ نے کیلا رکھنا ہے تو آپ نے اس کو قبلہ رخ رکھنا ہے. اور اب ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ لوگ ایک جماعت کے امیر صاحب سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ مدینہ سے وہ کھجور لے کے آئے اور اس کھجور میں سے ایک کیڑا نکلا، تو کیا اس کیڑا کو یا اس کیڑے کو واپس مدینہ جا کے پہنچانا چاہیے؟ یہ لوگوں کے سوالات ہیں. کیونکہ ان کے جو حضرت صاحب ہیں، انہوں نے چیونٹی کو ایک مرتبہ جو ان کے ساتھ لگی تھی اسے اس کی بل تک وہ پہنچا کے آئے تھے. اب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایسی ایسی حساسیت اور اس کے بارے میں سوالات ہو رہے ہیں، اور شرک جیسے بڑے گناہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر شرک ہو گیا تو میں معافی نہیں کروں گا، اس کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں ہے. یعنی شرک اور بدعت کے حوالے سے وہ حساسیت موجود ہی نہیں ہے. اور یہ سوالات جو ہے وہ موضوع بحث بنائی ہوئی ہیں کہ مدینے کی کھجور سے کیڑا نکل آئے تو اس کیڑے کو واپس مدینہ میں لے کے جانا چاہیے کہ نہیں لے کے جانا چاہیے، اور کچن میں جو ہے وہ کیلے کو قبلہ رخ رکھنے کا طریقہ کار کیا ہے. تو یہ وہی رویہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کی وجہ سے یہود کے اوپر تنقید کر رہے تھے کہ مچھر چھانتے ہو اور بڑے اونٹ نکل جاتے ہو. یہ سوالات شرک اور بدعت کے بارے میں ہونے چاہیے تھے کہ غیر اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، کیا اس میں کہیں شرک کا پہلو تو نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ یہ دلائل دے رہے ہیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ شرک اور بدعت کے حوالے سے حساسیت ہی ختم کر دی ہے، بالکل ختم کر دی ہے. اور ساری حساسیت، ساری انرجی کن چیزوں پہ لگ رہی ہے؟ ایسے سوالات کے اوپر لگی جا رہی ہے کہ موبائل اگر جو ہے وہ واش روم میں لے کے چلے گئے، اب موبائل کے اندر جو ہے وہ PDF میں قرآن مجید تھا، اب اس سے قرآن مجید کی بے حرمتی تو نہیں ہو گئی؟ یا کوئی صاحب حافظ قرآن ہیں، اب ان کی طرف پشت کرنے سے کیونکہ ان کے سینے میں قرآن ہے، کہیں قرآن کی بے حرمتی تو نہیں ہو جائے گی؟ اس قسم کے سوالات کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. تو یہ رویہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مردوں کو بھی پیدا کیا، عورتوں کو بھی. آج ہمارے ہاں جینڈر سٹڈیز کے نام سے ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ بن رہے ہیں یونیورسٹیز میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب بھی جینڈر سٹڈیز کے بارے میں کچھ پرنسپلز بیان کرتی ہے. قرآن نے جینڈرز کو کس طرح سے دیکھا ہے؟ جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، جس نے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ نے جو ایک کو دوسرے پہ فضیلت دے دی اس کی تمنا مت کرو. یہ فضیلت مالی اعتبار سے بھی ہے، کسی کو اللہ نے مالدار بنایا،
اب ایک بندہ جو ہے وہ غریب گھرانے میں پیدا ہوا، جو غریب گھرانے میں پیدا ہوا وہ کسی بادشاہ کے یہاں بھی پیدا ہو سکتا تھا، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے کہ کوئی امیر گھر میں پیدا ہوا، کوئی غریب گھر میں پیدا ہوا، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو فضل ہے اس کی تمنا نہ کرو، یعنی اس کے اوپر حسرت کا اظہار نہ کرو۔ اللہ نے جس کو دیا ہے مال و دولت دیا، اس کو بھی اللہ نے آزمایا کہ وہ شکر کرتا ہے کہ نہیں۔ اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، وہ زیادہ سخت آزمائش میں ہے۔ اور جس کو اللہ نے نہیں دیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں کہ وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں نے جو کمایا انہیں آخرت میں اس کا ریوارڈ ملے گا، عورتوں نے جو کمایا انہیں آخرت میں اس کا ریوارڈ ملے گا۔ مرد ہو عورت ہو، آخرت کے لیے جو عمل کریں گے اس کا ریوارڈ ملے گا۔ اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، ٹھیک ہے اللہ سے مانگتے بھی رہو۔ کسی کو اللہ نے مرد بنایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے عورت بنایا۔ تو جب انسان کے اندر ایک عدم اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ خوش ہی نہیں ہوتا کسی بات سے، راضی نہیں ہوتا، تو پھر اس حد تک وہ بے چین ہو جاتا ہے، اس میں بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو عورت پیدا ہوا ہوں، مجھے تو مرد ہونا چاہیے، مردوں کے تو بڑے مزے ہیں۔ اور کوئی مرد پیدا ہوا ہے وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو عورت ہونا چاہیے تاکہ مرد میرے پیچھے پیچھے جو ہے وہ گھومے، میں سینٹر آف اٹریکشن بنوں۔ اب جب یہ عدم اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ خواہش بڑھتی ہے، یہ ڈیزائر جو ہے بڑھتی ہے، تو پھر انسان یہاں تک بھی چلا جاتا ہے جسے ہم جینڈر ری اسائنمنٹ کہتے ہیں، کہ اپنی جینڈر چینج کروا لیں، مرد سے عورت بن جائیں، عورت سے مرد بن جائیں، سرجری کروا لیں۔ پھر کچھ عرصے جو ہے وہ رہتا ہے ٹرانسجینڈر، ویمن یا مین، وہ رہ کے بھی اس کو اطمینان نہیں ہوتا، اور ایسے کیسز بھی آپ کو ملیں گے کہ وہ واپس دوبارہ اس نے اسی جینڈر میں آنے کی کوشش کی۔ تو یہ جو عدم اطمینان ہے یہ انسان کو پھر کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے جو تمہیں بنایا وہ ٹھیک بنایا، اس کے فیصلے پہ مطمئن ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے، ایک آزمائش ہے۔ اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، تم اس آزمائش سے نکلنا چاہتے ہو، تم نکل ہی نہیں سکتے۔ تم جینڈر ری اسائنمنٹ کر کے دوسری جینڈر بن جاؤ، اس کی اپنی آزمائشیں، ایک آزمائش سے نکل کے دوسری آزمائش میں پڑ جاؤ گے، پھر واپس اس میں آنا چاہو گے کہ اس سے وہی آزمائش بھلی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ قناعت کرو، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو اللہ نے تمہیں بنایا ہے اس پہ مطمئن ہو جاؤ، اور اپنا رول پلے کرو جو اللہ نے تم سے مطالبہ کیا اس کی حیثیت سے، اور اللہ کا فضل مانگتے رہو کہ اس رول میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے نواز دے۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھریلو زندگی یعنی فیملی لائف کے حوالے سے کچھ احکامات دیے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ قرآن مجید کا ایک بڑا ٹاپک ہے فیملی لائف، کیونکہ فیملی جو ہے وہ سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہے، فیملی مضبوط ہوگی سوسائٹی مضبوط ہوگی۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر ذمہ دار ہیں۔ اب اس کے مختلف ترجمے کیے گئے۔ قوام کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ مرد جو ہے نا وہ عورتوں کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، مسلط ہیں، یہ ترجمہ بھی کیا گیا۔ ہمارے خیال میں یہ ترجمہ مناسب نہیں ہے۔ یہ ترجمہ بھی کیا گیا کہ مرد عورتوں کے اوپر حکمران ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو ترجمہ ہے مرد عورتوں پہ مسلط ہیں، مرد عورتوں کے اوپر حکمران ہیں، اس سے جو اپوزٹ جینڈر ہے اس کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے کہ مرد ہمارا حکمران، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میاں بیوی تو گاڑی کے دو پہیے۔ تو ترجمے میں بھی ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ نو ڈاؤٹ جن لوگوں نے قرآن مجید کے تراجم کیے ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے، بہت زیادہ کنٹریبیوشن، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن لفظ کا جو انتخاب ہے، ایک لفظ جو ترجمے میں آپ استعمال کرتے ہیں وہ لفظ اپنے اندر سمندر جیسے معنی رکھتا ہے، اور دریا جیسی جو ہے وہ آپ اس کے ذریعے سے ایک ڈائریکشن طے کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے دریا ایک ڈائریکشن میں بہہ رہا ہے، اسی طرح سے آپ ذہن کو ایک ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں ان میننگ کے ذریعے سے۔ تو لفظ کے ترجمے میں لفظ کا جو انتخاب ہے اس میں بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے خیال میں قوام کا زیادہ مناسب اور بہتر ترجمہ ذمہ دار ہے، کیونکہ عورتوں کو ایک تو ویسے ہی شکایت ہے کہ مرد ذمہ دار نہیں ہے، اور ذمہ دار وہی ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے۔ تو مرد بڑا بھی ہے اور گھر کا ذمہ دار بھی ہے، رسپانسیبل ہے۔ اب یہ وہ ترجمہ ہے کہ جس سے اپوزٹ جینڈر کو کوئی ریئیکشن پیدا نہیں ہوگا، اور قرآن کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو سمجھنے میں آسانی بھی ہوگی۔ تو مرد عورتوں کے اوپر کیا ہے؟ ذمہ دار ہے۔ جیسے دیکھیں کہ کسی آرگنائزیشن کا کوئی ذمہ دار ہے، کوئی بندہ کوئی رسپانسیبل ہے نا، فوکل پرسن ہے کوئی نہ کوئی، یونیورسٹی ہے، کالج ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی آفس ہے۔ اب اس میں مرد بھی کام کر رہے ہیں، عورتیں بھی کام کر رہی ہیں، تو عورتیں جواب دہ ہیں کہ نہیں ہیں اس ذمہ دار فوکل پرسن کے سامنے؟ اگر وہ مرد ہے، کسی انسٹیٹیوٹ کا ڈائریکٹر ہے، کوئی خاتون وہاں ملازمت کر رہی ہے، تو ظاہری بات ہے
وہ وہاں سے سیلری لے رہی ہے تو وہ اس فوکل پرسن کو کیا آنسریبل ہے، جواب دے اس کے اندر، اس کے سامنے۔ تو اسی طرح سے گھر کے اندر عورت جو ہے وہ چونکہ مرد ذمہ دار ہے تو عورت اس کے سامنے کیا ہے، جواب دے۔ کیوں جواب دے؟ اس لیے کہ مرد اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے، وہی بات جیسے انسٹیٹیوٹ اس کو پے کر رہا ہے، سیلری پے کر رہا ہے، اور عورت کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو جو پے کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپر پوزیشن کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد کس وجہ سے ذمہ دار ہے؟ ایک تو تخلیقی اعتبار سے، کریشن کے اعتبار سے، پیدائشی طور پہ مرد عورتوں سے زیادہ قوی ہے۔ پیدائشی اعتبار سے جو ہے وہ مرد کے اندر صلاحیتیں جو ہے وہ عورتوں کی نسبت زیادہ ہیں۔ اب اس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ ڈسکریمنیشن کی بات ہو رہی ہے، بھائی ڈسکریمنیشن کی بات ہے ہی نہیں۔ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے 10,000 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، مردوں نے جنگیں لڑی ہیں، مردوں نے جو ہے وہ دوسری قوموں کو فتح کیا ہے۔ فلسفے کے اندر، سائنس کے اندر، مذہب میں بڑے بڑے مذاہب، اس کے بانی فاؤنڈر کون تھے؟ بدھ مت کو، سکھ مت کو، ہندو مت کو، کنفیوشیسزم کو، زوراسٹرینزم کو، کوئی بھی دنیا کا بڑا مذہب اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے بانی کون ہیں؟ مرد ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے جن لوگوں نے دنیا کو فتح کیا، الیگزینڈر دی گریٹ، فلاں فلاں، یہ وہ، دس اینڈ دیٹ، وہ کون تھے؟ مرد تھے۔ دنیا کے بڑے بڑے فلسفی، سقراط، افلاطون، ارسطو، اس کے بعد جو ماڈرن فلسفی میں جو بڑے بڑے نام ہیں، کانٹ ہے، ڈیریدا ہے، نیتشے، وہ سب کون ہیں؟ مرد ہیں۔ تو کیا کنٹریبیوشن؟ عورتوں کی کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ جو مذہب کو نہیں مانتے وہاں پہ بھی دیکھ لیں، دنیا میں اب مطلب اس وقت بھی کوئی 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، باقی 6 ارب میں عورتوں کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کیا وہاں پہ بھی عورت کو دبایا جا رہا ہے؟ تو مرد آگے ہے۔ تو مرد تخلیقی اعتبار سے اللہ نے اس کے اندر زیادہ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ہاں، جو چیزیں عورت کی ہیں کہ عورت اس مرد کو پیدا کرتی ہے، جو مرد اس دنیا کو چلا رہا ہے، اگر یہ بات کہی جائے تو یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کو چلانے والے تو مرد ہیں، عورتیں ان کو اسسٹ کر رہی ہیں، لیکن عورت کی شان یہ ہے کہ وہ اس مرد کی ماں ہے، اس مرد کو پیدا کر رہی ہے کہ جو دنیا کو چلا۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن تخلیقی اعتبار سے مرد جو ہے وہ عورت سے زیادہ باصلاحیت ہے۔ مجموعی اعتبار سے بات ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی خاتون کسی مرد سے زیادہ باصلاحیت ہو سکتی ہے، مجموعی بات ہوتی ہے۔ اور دوسری بات کیا؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد عورت کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ مجموعی اعتبار سے یہی صورتحال ہے دنیا کی کہ مرد خرچ کرتے ہیں۔ ہاں، کہیں پہ اس کے اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت مرد پہ خرچ کر رہی ہو، لیکن ظاہری بات ہے وہ عورت پھر اس مرد کی عزت نہیں کرتی، اس کی رسپیکٹ نہیں کرتی یا اس کی اطاعت نہیں کرتی۔ تو پھر کہا گیا کہ گھر کا یہ جو ادارہ ہے، ظاہری بات ہے کہ ایک فرد اس کو چلائے گا نا، دونوں چلانے کی کوشش کریں گے۔ ایک ادارے میں اگر 2 ایڈمنسٹریٹر ہوں گے تو وہ ادارہ تباہ ہو جائے گا، ایک مشرق کی طرف لے کے جانا چاہے گا، ایک مغرب کی طرف۔ تو گھر کے ادارے کا ذمہ دار مرد ہے، کیونکہ مرد خرچ کر رہا ہے، فائنینس کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی اس کی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مرد اس قابل ہے کہ وہ گھر کے باہر کی ذمہ داریاں صحیح طور پہ ادا کر سکے۔ ہاں، گھر کے اندر کی جو ذمہ داری ہے عورت اس کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ کچن کی ذمہ داریاں جو ہے وہ عورت زیادہ اچھے سے ادا کر سکتی ہے۔ بچوں کی جو تربیت ہے، جو پرورش ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ عورت زیادہ اچھے طریقے سے ادا کر سکتی ہے۔ دونوں کا اپنا اپنا فیلڈ ہے، دونوں کا اپنا اپنا فیلڈ ہے۔ فرمایا گیا کہ وہ عورتیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، 3 صفات اگر کسی عورت میں ہوں کہ وہ صالح ہو، اللہ کی فرما بردار ہو، نیک ہو، نیکوکار ہو، صالح سے مراد نیکوکار ہو، نیکی کا شوق کرنے والی، قانتات فرما بردار، اللہ کی بھی فرما بردار اور اپنے خامند کی بھی فرما بردار، اوبیڈینٹ، حافظات للغیب، اور خامند کی غیر حاضری میں اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، بدکاری کی طرف نہیں جانے والی، بہترین عورت، اس کی 3 صفات ہیں۔ صالح ہو، نیکوکار ہو، دوسرا یہ کہ فرما بردار ہو، اوبیڈینٹ ہو، اور تیسرا یہ کہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اب اگر تمہارا اپنی بیوی سے کوئی اختلاف ہو جائے اور تمہاری بیویوں کے اندر اگر نشوز کی بیماری پیدا ہو جائے، نشوز کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی تم سے اختلاف کرے، دیکھیں اختلاف تو ہر جگہ ہے،
آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، وہاں آپ کا اپنے ہائر اپ سے اختلاف ہو جاتا ہے، اپنے آفیسر سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ نشوز کیا ہوتا ہے؟ آپ ادارے کے اندر ادارہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں اصطلاح استعمال ہوتی ہے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ۔ آپ گھر کے اندر ایک اور گھر جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر بیوی یہ کام کرنا شروع کر دے کہ مرد کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، جسے ہم عام طور پہ اس کا ترجمہ سرکشی کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر فَإِذُوهُنَّ، پھر ان کو نصیحت کرو، اپنی بیویوں کو پھر نصیحت کرو کہ بھائی اس طرح سے نہیں چلے گا، میں گھر کو ایک طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، گھر میں ایک نظام جو ہے وہ لانا چاہتا ہوں کہ ہمارا گھر جو ہے وہ دین کے اوپر چلے، اور آپ اس کو دوسری طرف جو ہے وہ کھینچ کے دھکیل کے لے کے جا رہی ہو، تو یہ نہیں چلے گا۔ یا میں مشرق کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ گھر کو مغرب کی طرف لے کے جانا چاہتی ہو، تو اس کو نصیحت کرے، سمجھاتا رہے سمجھاتا رہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں، نصیحت نہیں اثر کر رہی، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو پھر انہیں ان کے بیڈ رومز میں چھوڑ دو۔ یہ دوسرا درجہ ہے، تنہائی اختیار کر لو، آپ اپنے بیڈ روم میں، وہ اپنے بیڈ روم میں، وہ اپنے کمرے میں، آپ اپنے کمرے میں۔ اگر یہ بھی نہ ہو وَضْرِبُوهُنَّ، تو پھر آپ اگر ان کے اوپر سختی کرتے ہوئے ان کو کچھ مار لو تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیثوں میں ہے کہ ایسی مار نہ ہو کہ جس سے چوٹ لگے، کوئی زخم آئے، یا ایسی مار نہ ہو جو چہرے کے اوپر ہو۔ یہ بھی تنبیہ کے لیے ہے، اور یہ مارنا بھی واجب نہیں ہے، مطلب الاؤڈ ہے، اس کی اجازت ہے۔ جس چیز کی اجازت ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واجب ہو گیا، اب وہ فرض ہو گیا اور صبح و شام جو ہے وہ لاٹھی لے کے بیوی کی جو ہے وہ پٹائی کرتے رہیں، یہ مراد نہیں۔ صرف یہ ہے کہ طلاق اور سیپریشن جو ہے اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ سختی کرنے سے گھر کا ادارہ بچ جائے گا ٹوٹنے سے، تو پھر گھر کو توڑنے سے اور 5 6 7 جتنے بھی افراد ہیں بیوی بچوں سمیت ان سب کو خراب کرنے سے بہتر ہے کہ تھوڑی سی سختی کر کے گھر کا ادارہ بچا لو، یہ مراد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو انصار کی کچھ عورتیں ازواج مطہرات کے پاس آئیں کہ ہمارے شوہروں نے ہمارے اوپر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیے۔ تو ازواج نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلوایا اور کہا کہ آئندہ کوئی اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بیویاں تو اب ہمارے اوپر چڑھتی ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ وہ مہاجرین میں سے تھے، قریش کی عورتیں تھیں، اور خاندانی عورتیں ان کے اندر ایک وہ خاندان اور جینز کا ایک اثر ہوتا ہے۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، جو میں نے منع کیا تھا نا، تو وہ منع کرنے والا حکم میں واپس لیتا ہوں، لیکن ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں جو اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ اچھے نہیں ہیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ کبھی بھی آپ نے اپنی زندگی بھر نہ اپنی کسی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا، اور نہ ہی کسی غلام کو یہ شکایت ہوئی، آپ کے کسی خادم کو یہ شکایت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی تھپڑ وغیرہ بھی مارا ہو، اتنی بھی شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی رہی ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ قرآن نے اس کو الاؤ کیا ہے، وہ بھی اس صورت میں، یعنی الاؤ کرنے سے مراد یہ ہے کہ فرض نہیں کیا، اجازت اس کی دی، وہ بھی اس صورت میں جب کہ واعظ و نصیحت بھی کر چکا ہو اور بستر بھی علیحدہ کر چکا ہو، اور مسئلہ بھی نشوز کا ہو، اختلاف کا نہیں، نشوز کا، کہ گھر کے اندر ایک علیحدہ جو ہے وہ گھر قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہو، یا بیوی جو ہے وہ شوہر کے نظام کے علاوہ گھر میں ایک پیرلل نظام جو ہے وہ چلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ گھر کے فیصلے ظاہری بات ہے مرد بڑا ہے، مرد خرچ کر رہا ہے، اولاد کے بارے میں فیصلے کہ انہوں نے کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا، کہاں ان کی شادیاں کرنی ہیں، یہ مرد نے کرنے ہیں۔ عورت اس میں مشورہ دے سکتی ہے، اختلاف بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اب باپ جو ہے وہ وہاں پہ بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے اور بیوی جو ہے وہ یہ کہے کہ جی نہیں، میں فلاں جگہ اس کا رشتہ طے کر دیا۔ اب یہ نظام کے اندر ایک نظام چلانا ہے، اور اس طرح سے گھر کا ادارہ نہیں چل سکتا، یہ نشوز کی صورت بنتی ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر نصیحت کرو اور بستر علیحدہ کر لو۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو تیسری ایک آپشن ہو سکتی ہے، ایک آپشن، یہ آپشنل ہے، اگر تم سمجھتے ہو اس سے گھر بچ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اس پہ عمل کر سکتے ہو، لیکن اس میں بھی کچھ کنڈیشنز عائد کر دیں
کہ ایسی مارنا ہو جس سے کوئی زخم آئے، ایسی مارنا ہو جس سے کوئی نشان باقی رہ جائے، یا ایسی مارنا ہو جو چہرے کے اوپر ہوتی ہے۔ اس کو بعض علماء نے پھر کہا کہ ایسے جیسے ڈرانے کے لیے کوئی مسواک وغیرہ سے مار دیا یا اس طرح سے۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرک کا گناہ بیان فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں، دنیا میں اگر کسی نے شرک کیا اور دنیا میں توبہ کر لی وہ تو معاف ہو جائے گا۔ جیسے کوئی کافر ہے، مسلمان ہوتا ہے، ساری زندگی شرک میں گزاری، مسلمان ہونے سے، کلمہ پڑھنے سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ آخرت میں جو اللہ کے پاس آیا اس حال میں، یعنی یوم الحساب، قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے اعمال نامے سے شرک نکل آیا، اللہ تعالیٰ وہ نہیں معاف کریں گے، وہ نہیں معاف کریں گے۔ ہاں، باقی کوئی اور گناہ ہوں گے تو وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے دیں، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں، یہ اللہ کے اوپر ہے۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امانت کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو اہل ہے، جس کے اندر صلاحیت ہے، کیپیبلٹی ہے، اس کو امانت سپرد کرو، اس کے پاس امانتیں رکھواؤ۔ امانت سے مراد یہ بھی ہے کسی کے پاس آپ نے مال رکھوا دیا تو وہ مال آپ کا اسی طرح سے، یا جو آپ نے چیز رکھوائی ہے اسی طرح سے آپ کو واپس کر دے۔ امانت سے مراد یہ بھی ہے کہ کسی نے آپ سے کوئی راز کی بات کہی، جیسے فرینڈز آپس میں کر لیتے ہیں، دوست کر لیتے ہیں، رشتہ دار کر لیتے ہیں، اب یہ اس کی بات آپ کے پاس امانت ہے، اس کو آگے پھیلائیں نہ۔ کچھ لوگ پیٹ کے ہلکے ہوتے ہیں، وہ بات آگے نکال دیتے ہیں، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ کسی کی بات اس کو آگے نہیں کھولنا، اس کا بھی گناہ ہوگا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایسے بندے کو بتاتے کیوں اپنی بات، جس کے بارے میں پتا ہے کہ وہ پیٹ کا ہلکا ہے، اس نے آگے چل کے بتا دینا ہے، یہ کہتی ہوئی کہ جی آگے کسی کو نہ بتانا۔ اور تیسری اور اہم بات، بعض اہل علم نے، مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں امانتوں سے مراد حکومتی عہدے ہیں، سرکار کے جو عہدے ہوتے ہیں کسی بھی اسٹیٹ میں، ریاست میں، جس طرح سے پارلیمنٹیرینز ہیں، نیشنل اسمبلی ہے، سینٹ ہے، اس کے جو ممبران ہیں، پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے وزیر اعلیٰ ہے، اسی طرح سے اور لوگ ہیں۔ تو جو لوگ اہل ہیں، جو میرٹ پہ آتے ہیں، میرٹ کیا ہے؟ آپ کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کم از کم پارلیمنٹیرین کے لیے میرٹ کیا ہے؟ صادق اور امین ہو، سچا ہو، امانت دار ہو۔ امانت دار کا مطلب کیا ہے؟ کرپٹ نہ ہو، کرپشن نہ کی ہو، یہ میرٹ ہے۔ تو ایسے آدمیوں کو، یہ اہل ہیں، ان کو امانت سونپو۔ یعنی ووٹ بھی ایک امانت ہے، اس معنی میں امانت ہے کہ صادق اور امین آدمی کو ووٹ دو۔ کس کو خطاب ہے؟ مجھے، آپ کو خطاب ہے۔ اسی طرح سے اگر حکومت میں کچھ لوگ ہیں، حکمران طبقہ ہے، تو ان کو یہ ہے کہ جن کو تم عہدے دے رہے ہو، کی پوزیشنز کے اوپر لے کے آ رہے ہو، کسی کو کمشنر بنا رہے ہیں، کسی کو ڈپٹی کمشنر بنا رہے ہیں، اسی طرح سے جو ہے مختلف جو عہدے ہیں، تو جو اہل ہے اس عہدے کا، میرٹ کے اوپر آتا ہے، اس کو وہ عہدہ دو۔ اب ہر محکمہ دیکھ لیں، واپٹا، پولیس، اور اسی طرح سے ایل ڈی اے یا انکم ٹیکس، کوئی بھی محکمہ، حکومت کا ڈپارٹمنٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تو کون لوگ اوپر آتے ہیں؟ اکثر و بیشتر وہ جو رشوتیں دیتے ہیں، سفارشیں کرواتے ہیں، میرٹ پہ کوئی اوپر نہیں آتا۔ تو نہ اہل لوگوں کے پاس عہدے آ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر کرپشن کرتے ہیں، اور اس کرپشن کی وجہ سے قوم جو ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کیا ہے، ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے۔ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آپ نکال لیں، آپ گوگل پہ جا کے گوگل کر رہے ہیں اس کو کہ پاکستان کرپشن میں کتنے نمبر پر ہے، پاکستان میں کتنی زیادہ، ہر ڈپارٹمنٹ کرپشن کر رہا ہے۔ تو امانتیں اہل لوگوں کے سپرد نہیں ہو رہی، نہ عوام الناس اہل لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں، عوام الناس نے نہ اہل لوگوں کو چنا، منتخب کیا، اوپر کیا، اور ان نہ اہل لوگوں نے پھر کرپٹ لوگوں کو آگے عہدے دیے۔ اس طرح سے پورا نظام کرپشن کے اوپر چل رہا ہے۔ فرمایا گیا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل کے مطابق فیصلہ کرو۔ اور یہ بہت اچھی نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے، یہ ہے کہ تم غور و فکر کرو۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے جو باہمی اختلافات ہیں ان کا حل کیا ہے؟ کہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں۔
تو فرمایا کہ اہل ایمان اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ ظاہر بات ہے اللہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے کہ اللہ آگے آگے چلے اور ہم اللہ کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اللہ کی اطاعت سے مراد اللہ کی کتاب کی اطاعت، ورڈ آف گاڈ، اللہ کا جو کلام ہے اس کی اطاعت، اللہ کی بات مانو۔ واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو رسول کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ ظاہر بات ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے درمیان بنفس نفیس موجود نہیں ہے، تو رسول کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ کیسے ہم اطاعت کریں گے؟ ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ رہے، آپ کی سنت کی اطاعت۔ جیسے اللہ کی اطاعت سے مراد قرآن کی کتاب اللہ کی اطاعت ہے، اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مراد آپ کی سنت کی اطاعت، آپ کی سنت کی اتباع، جو آپ نے کہا ہے، جو آپ نے کیا ہے، جو آپ کی اپروولس ہے، سائلنٹ اپروولس، تقریرات جنہیں کہتے ہیں، اس کی اطاعت۔ اور تیسرا کیا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے بڑوں کی بھی اطاعت کرو، حکمرانوں کی۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اولی الامر سے مراد اہل علم بھی ہیں، ٹھیک ہے اہل علم بھی ہیں، حکومتی عہدیدار، اصلاً اس سے مراد حکومتی عہدیدار ہیں، اسٹیٹ میں جو ایک ہائرارکی قائم ہوتی ہے، ٹھیک، جیسا کہ بہت ساری حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی حبشی غلام بھی تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرو، نہیں تو پھر سوسائٹی میں انارکی پھیل جاتی ہے، قیاس و انتشار پھیل جاتا ہے۔ تو حکمران طبقے کی اطاعت کرو، ہاں لیکن حکمران طبقہ ظاہر بات ہے معصوم تو ہے نہیں، اس سے تو غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور آج کل تو ویسے ہی وہ کرپٹ ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا اپنے حکمرانوں کے ساتھ کوئی اختلاف ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو مطلق ہے، ایبسلیوٹ ہے، وہاں تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے نا، اللہ کی بات بھی ماننی، اللہ کے رسول کی بھی بات ماننی، وہاں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہاں پہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ غلط ہے یا اللہ کے رسول غلط ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہاں تو یہ نہیں کہہ سکتے، وہاں تو اطاعت ہی کرنی۔ ہاں حکمرانوں کی اطاعت کرو، حکمرانوں کے ساتھ تمہارا جھگڑا ہو سکتا ہے، تم انہیں کہہ سکتے ہو کہ نہیں یہ تمہاری بات غلط ہے، ٹھیک ہے، تو اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تمہارے اور حکمران کا، تو اب تم دو فریق بن گئے نا، دو پارٹیز ہو گئے۔ اب کیا کرنا ہے؟ فردوا الی اللہ والرسول، جو اختلاف ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی کتاب و سنت کی طرف۔ کتاب و سنت فیصلہ کریں گے۔ فائنل اتھارٹی کون ہے؟ جیسے ہمارے یہاں ایک دفعہ ڈیبیٹ پیدا ہوئی تھی کہ پاکستان میں فائنل اتھارٹی کون ہے؟ پارلیمنٹ ہے جو کہ لیجسلیشن کر رہی ہے، قانون بنا رہی ہے، یا پھر جوڈیشری ہے، جج حضرات ہیں جو کہ اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں۔ اب پارلیمنٹ ایک قانون بناتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ کہہ رہی ہے، اور جوڈیشری جو اس قانون کی انٹرپریٹیشن کر رہی ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے، تو بہت ساری جگہوں پہ پارلیمنٹ کا اور جوڈیشری کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں ایک ہمارے یہاں کوشچن پیدا ہوا کہ فائنل اتھارٹی کون ہے کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرنے کے حوالے سے، جس نے کانسٹیٹیوشن بنایا یا جو کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرتی ہے، فائنل اتھارٹی کون ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ دونوں نہیں ہے فائنل اتھارٹی۔ فائنل اتھارٹی کسی بھی مسلم اسٹیٹ میں، مسلم معاشرے میں اللہ اس کے رسول ہیں۔ جب تک وہ اس بات کو نہیں مانتے اس وقت تک وہ قانونی طور پہ، یعنی ایک جیسے کہتے ہیں اسٹیٹ لیول پہ جو ان کا آئین ہے وہ اسلامی آئین نہیں کہلایا جا سکتا۔ تو فائنل اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ جب بھی اختلاف ہوگا تو ہم کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں گے، وہاں کیا فیصلہ موجود ہے۔ ہاں کتاب اللہ یا سنت رسول کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو جائے تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اصولی طور پہ آپ یہ بات مانیں گے، اصولی طور پہ پرنسپلی آپ یہ ایگری کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول، جب بھی اختلاف ہوگا، کوئی بھی اختلاف کسی بھی مسئلے میں کسی بھی ادارے کا دوسرے ادارے کے ساتھ، تو فائنل اتھارٹی ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اوپر بھی، کانسٹیٹیوشن کوئی مقدس نہیں ہے، مقدس اصل میں اللہ کی کتاب ہے، سب سے اوپر اللہ کی کتاب ہے۔ کانسٹیٹیوشن کبھی بھی اللہ کی کتاب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کانسٹیٹیوشن کو اللہ کی کتاب کے برابر کریں گے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم شرک کریں گے۔ فائنل اتھارٹی اللہ کی کتاب ہے، اور یہی بات ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس ملک میں نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننگ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ نیکسٹ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ طاغوت سے فیصلہ لینا یہ درست نہیں ہے۔ یہاں طاغوت کس کو کہا گیا ان آیات کے اندر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی کا اور ایک منافق کا آپس میں اختلاف ہوا۔ منافق سے مراد جو بظاہر مسلمان تھا لیکن اندر سے اس کا دل اسلام پہ مطمئن نہیں تھا۔ یہودی نے اپنے آپ کو حق پہ سمجھا اس مسئلے میں، تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ لے لیتے ہیں، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ یہودی ہے
یا مسلمان ہیں وہ حق بات کریں گے، اگر حق میرے ساتھ ہوگا تو میرے حق میں فیصلہ دیں گے۔ لیکن وہ جو منافق تھا اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ میں حق پہ نہیں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں یہودی ہوتے ہوئے فیصلہ دے دینا ہے کیونکہ وہ سچا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، ہم نہیں جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتے، ہم جو ہے نا فلاں جو ہے یہودیوں کا جو سردار ہے کعب بن اشرف اس سے فیصلہ لے لیتے ہیں، یعنی جو تمہارے مذہب کا ہے۔ اب یہودی کو پتا تھا کہ میرا جو سردار ہے کعب بن اشرف وہ تو کرپٹ آدمی ہے، وہ تو پیسے لے کے فیصلہ دے دے گا، تو اس نے انکار کر دیا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب اس منافق کو اطمینان نہیں آیا، اس نے کہا کہ جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فیصلہ لیتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے ہیں وہ یہودی اور منافق، تو یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ لے چکے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا؟ تو حضرت عمر نے کہا پھر ٹھہرو یہاں پہ۔ تو تفسیری روایات میں ہے کہ حضرت عمر اندر گئے اور تلوار لے کے آئے اور انہوں نے پھر اس منافق کی گردن اڑا دی اور کہا کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پسند نہیں تو میرا تو پھر اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہے۔ اب منافق کو یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہودی کے بارے میں جو ہے وہ بڑے خلاف ہوں گے اپنے مزاج کی وجہ سے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں سختی تھی، تو اس کو یہ تھا کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے حق میں فیصلہ دے دے۔ تو یہاں پہ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں پہ جن کا گمان ہے کہ وہ ایمان لے آئے، یعنی ان لوگوں کا گمان ہے کہ وہ مومن ہیں، وہ مسلمان ہیں، جو آپ پہ نازل ہوا اس کو بھی مانتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس کو بھی وہ مانتے ہیں، یہ ان کا گمان ہے، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، طاغوت سے فیصلہ چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے وہ ایک یہودی سے فیصلہ چاہتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بھی، انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔ اور یاد رکھو کہ شیطان تو تمہیں دور کی گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تو گویا کتاب و سنت کو چھوڑ کے کسی اور چیز سے فیصلہ لینا، اس کو فائنل اتھارٹی بنا لینا کتاب و سنت کے پیرالل مقابلے میں، تو وہ اس چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے برابر قرار دینے کے مترادف ہے، اور یہی شرک ہے کہ کسی کو بھی آپ اللہ اور اس کے رسول کے برابر قرار دیں۔ دیکھیں کتاب و سنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ مسائل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف وہ حکم ہے، ہم کتاب و سنت کے حکم کو، اس کے قانون کو، قانون شریعت جسے ہم کہتے ہیں، چھوڑ کے ہم انگریزوں کا قانون لے لیں، مثال کے طور پہ برٹش لا لے لیں، اس کو اپنے ہاں امپلیمنٹ کر دیں، یا ہم امریکہ سے جو ہے یا یورپ سے یا فرانس سے یا کسی اور ملک سے ہم کچھ قوانین جو ہے وہ درآمد کر لیں، جیسا کہ آج کل عام طور پہ مسلمان ممالک میں یہ پریکٹس جاری ہے۔ دیکھیں جہاں پہ کتاب و سنت میں کوئی چیز موجود نہیں ہے جسے ہم مباحات کا دائرہ کہتے ہیں، تو اس میں تو آپ کوئی لیجسلیشن کر لیں۔ جہاں واضح طور پہ کتاب و سنت میں ایک حکم موجود ہے تو ہم اس حکم کو چھوڑ کے اس کے مقابلے میں ہم برٹش لا کو یا انگریزوں کے قانون کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، یہ انہیں کتاب و سنت کے برابر لانے کے مترادف ہو جائے گا اور شرک جیسا بڑا گناہ ہو جائے گا۔ تو کتاب و سنت کسی معاملے میں فائنل اتھارٹی ہے، تو اس لیے قرآن اس معاملے میں بہت واضح ہے کہ کتاب و سنت کے مقابلے میں اگر تم کسی اور چیز کی طرف جھک رہے ہو، یعنی اسلامی ریاست کے اندر جو لیجسلیشن ہو رہی ہے کتاب و سنت کے مقابلے میں کسی اور قوم کے قوانین کے مطابق ہو رہی ہے، مین میڈ لاز کے مطابق ہو رہی ہے، ڈیوائن لاز کو چھوڑ کے، تو پھر گویا کہ تم ایک اور دین وضع کر رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مقابلے میں ایک اور دین جو ہے وہ کھڑا کر رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نظام کے مقابلے میں ایک اور سسٹم، ایک اور نظام کھڑا کر رہے ہو۔ اسی کو جو ہے وہ قرآن مجید طاغوت کا نام دیتا ہے، اور قرآن یہ مطالبہ کرتا ہے اہل ایمان سے کہ اللہ کے اوپر ایمان لے کے آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آؤ، لیکن پہلے طاغوت کا انکار کرو۔ جیسے ہمارا جو کلمہ ہے اس میں بھی کیا ہے، لا الہ، پہلے نفی ہے، باطل معبودوں کی پہلے نفی ہے، پھر کہا گیا کہ الا اللہ، کسی کی بھی عبادت نہیں ہے سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے۔
تو یہ بات ہے. تو طاغوت کی نفی کے بعد پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنی سبمیشن کا اظہار کرنا ہے. نیکسٹ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حیثیت ہے ہمارے دین میں، اور خاص طور پہ آپ کی جو سنت کی حیثیت ہے، یعنی اتھارٹی آف سننا، جس طرح سے اتھارٹی آف قرآن اسی طرح اتھارٹی آف سننا، اس کو واضح کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو اپنا حکم بنا لیں، جج بنا لیں. جو بھی اختلافات ہوں مسلمانوں میں، اس میں وہ یہ بات مانیں، اصولی طور پہ پرنسپلی ایگری کریں کہ سنت سے کوئی بات مل جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں. سنت کے مقابلے میں کوئی بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا. کسی بھی معاملے میں اگر سنت مل جائے تو سنت کے مقابلے میں آپ کسی کو فالو نہیں کریں گے، آپ سنت کو فالو کریں گے، اور سنت کو بھی فالو کریں گے پوری دل جمی کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ، یعنی دل میں بھی تنگی محسوس نہیں کریں گے کہ مجھے سنت کو کیوں فالو کرنا پڑ رہا ہے. پھر مومن ہوں گے، پھر مومن ہوں گے. اور ساتھ میں کیا کہا گیا، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، سر تسلیم خم کر دیں، سنت کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو جھکا دیں. تو یہ سنت کا لیگل سٹیٹس ہے. قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم ہے. تو قرآن کے علاوہ سنت کی بھی اطاعت کی جائے گی، اور اس درجے میں کی جائے گی کہ سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہیں کرے گا، اور اپنے آپ کو سنت کے سامنے بالکل جھکا دے گا، بالکل جھکا دے گا. تو مسلمانوں کے جتنے بڑے بڑے مسالک ہیں الحمدللہ پرنسپلی وہ یہ ایگری کرتے ہیں کہ اصل اتھارٹی کتاب و سنت ہے. ہمارے ائمہ یا فقہا نہیں ہیں. ہم اپنے ائمہ یا فقہا کو بھی اس لیے فالو کرتے ہیں، کیونکہ وہ کتاب و سنت کی انٹرپریٹیشن صحیح طرح سے کرتے ہیں. مطلب ان کا یہ گمان ہے. نیکسٹ آیات کے اندر ظالم کفار سے جو ہے وہ قتال کا حکم دیا گیا. فرمایا گیا کہ اہل ایمان، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کر رہے، جبکہ کمزور مرد اور عورتیں اور بچے وہ یہ دہائی دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں. تو قتال کن کے لیے؟ مظلومین کے لیے. مظلومین کے لیے، مظلوم مسلمان ہوں ان کے لیے بھی قتال ہوگا، مظلوم انسان ہوں ان کے لیے بھی قتال کیا جا سکتا ہے. ظلم کے خلاف قتال ہے. تو مظلومین کی مدد کے لیے اگر تمہیں جنگ کرنی پڑے تو جنگ بھی کرو. ظلم کا خاتمہ دنیا سے، سوسائٹی سے، معاشرے سے، ظلم کا خاتمہ اتنا بڑا آبجیکٹیو اور مقصد ہے، اگر اس کے لیے تمہیں خون بھی بہانا پڑے تو وہ جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ تم ظلم کو ختم کر رہے ہو. خون بہانا ایک چھوٹی برائی ہے اس ظلم کے مقابلے میں جو ظلم جو ہے تشدد اور پرسیکیوشن پیدا کر رہا ہے، سوسائٹی کے اندر ناانصافی پیدا کر رہا ہے. تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ مظلومین کے لیے قتال کرو، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ جو ہے وہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ بندہ کسی اور بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو مظلومین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ہاتھ سے ان کی مدد کر سکتے ہو تو ہاتھ سے کرو، زبان سے کر سکتے ہو زبان سے کرو، اور نہیں تو کم از کم ہمدردی تو ان کے ساتھ کرو، ہمدردی تو ان کے ساتھ رکھو. تو کہا گیا کہ وہ مظلومین یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں. اب دیکھیں مظلوم کشمیر کے اندر، برما کے اندر، فلسطین کے اندر، اور کتنے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں کفار جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور خود مسلمان ممالک کے اندر مسلمان پہ ظلم کر رہا ہے. ہمارے یہاں کتنے وڈیرے جاگیردار وہ اپنے حواریوں کے اوپر کس طرح سے ظلم کرتے ہیں، کس طرح سے انہیں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. تو یہ مظلوم کے ساتھ کس نے کھڑا ہونا ہے؟ یہ اس سوسائٹی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، مظلوم کی مدد کے لیے کھڑا ہونا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفر کو برداشت کر لیتے ہیں کہ کافر ہو کے زندگی گزار لو کوئی حرج نہیں ہے، ظالم بن کے نہیں، ظالم بن کے نہیں. تو کہا گیا کہ جو بھی اسلامی ریاست ہوگی، اسلامک اسٹیٹ ہوگی، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مظلومین کی مدد کے لیے جہاد کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم ہے.
جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ تکلیف میں، اگر پاؤں کے اندر درد ہے تو پورے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے، سر میں درد ہے تو پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان امت ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ سیریا میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، عراق میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یمن میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، افغانستان میں، کشمیر میں، برما میں، فلسطین میں، جہاں پہ بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان اس کے اوپر تڑپ اٹھتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جسد واحد کی طرح ہے۔ اگر یہ بے چینی محسوس نہیں ہو رہی تو آپ اس جسد کا حصہ ہی نہیں ہیں، وہ امت کا آپ حصہ ہی نہیں، آپ امت سے باہر ہیں۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے، علامت ہے کہ کہیں بھی دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے اور آپ تڑپ اٹھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس جسم کا حصہ ہیں، اس امت کا حصہ ہیں۔ اگر آپ کے اندر تڑپ ہی پیدا نہیں ہوتی، بے چینی نہیں پیدا ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بس برائے نام مسلمان ہیں۔ صحیح بات یہی ہے، آپ کو ریوائز کرنا چاہیے اپنا مسلمان ہونا اور اپنا ایمان ریوائز کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ امت ایک جسم کی مانند ہے، ممکن نہیں ہے کہ سر میں درد ہو اور پورا جسم بخار کے اندر مبتلا نہ ہو، ممکن نہیں۔ تو مسلمانوں کی تکلیف اگر آپ کو دل میں محسوس نہیں ہو رہی، دنیا کے کسی بھی خطے کے مسلمانوں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اور جسد کا حصہ ہیں، مسلمانوں کے جسم کا آپ حصہ نہیں۔ تو اس تکلیف کو محسوس کرنے کا حکم دیا گیا، صرف محسوس کرنا نہیں بلکہ اس کے لیے کھڑا ہونا، اس کے لیے آواز اٹھانا۔ ہاں، اب اس میں جو پرائیویٹ جہاد ہے اس کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ یہ جہاد کون کرے گا مظلومین کی مدد کے لیے؟ اسٹیٹ کرے گی، اسٹیٹ کو یہ حکم ہے، کیونکہ اسٹیٹ کے جہاد سے ہی فائدہ ہوگا۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھی سفارش اس کا حکم دیا اور بری سفارش سے منع کیا۔ فرمایا کہ جو کوئی اچھی سفارش کرے گا تو اس کے لیے آخرت میں اجر ہے، اور جو بری سفارش کرے گا تو وہ بری سفارش اس کے لیے بوجھ بن جائے گی۔ سفارش بری چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ میرٹ کے اوپر آ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ باصلاحیت ہے، میرٹ کے اوپر آ رہا ہے، لیکن نظام ایسا کرپٹ ہے، وہ باصلاحیت انسان کو اوپر آنے ہی نہیں دے رہا، تو ایسے میں اگر وہ کوئی سفارش کر کے اپنا جائز حق حاصل کر لیتا ہے جو اس کا رائٹ بنتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایسی سفارش پہ سفارش کرنے والے کو بھی اجر ملے گا۔ اصل میں سفارش ہمارے یہاں جو سوسائٹی میں ہو رہی ہے وہ ساری ناجائز ہے۔ ایک بندہ اہل ہی نہیں ہے، وہ کرپٹ ہے، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، پیسے دے کے اوپر آ جاتا ہے، لنک لڑا کے وہ اوپر آ جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کا حق مار لیتا ہے جن کا وہ حق بنتا ہے۔ یہ ناجائز سفارش ہے، یہ بوجھ بنے گی، یہ بوجھ بنے گی۔ تو جائز سفارش کی اجازت ہے، یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی شفاعت ہوگی۔ آخرت میں شفاعت سے کیا مراد ہے؟ ناجائز تو کوئی بھی نہیں کر پائے گا، جائز سفارش ہی ہوگی آخرت میں بھی، ناجائز تو نہیں ہو سکتی۔ جیسے دیکھیں نا، کسی طالب علم نے کچھ محنت کی ہوتی ہے، اس نے کم از کم جو ہے وہ اگر 50 مارکس ہیں، پاسنگ مارکس ہیں، اس نے کوئی 45 حاصل کر لیے تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ 5 مارکس دے کے، گریس مارک دے کے آپ اس کو پاس کرتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ نے 0 مارکس لیا، کون اس کو کہے گا؟ ٹیچر کو کس کی ضرورت ہے کہ جی اس کو 50 مارکس دے کے آپ پاس کر دیں؟ کوئی بھی نہیں کہے گا، یہ ناجائز سفارش ہوگی۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل میں بھی جائز سفارش کہاں پہ ہوتی ہے اور ناجائز کہاں پر ہوتی ہے، اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہیے۔ اور جائز سفارش کا ثواب ہے اور ناجائز کا جو ہے وہ گناہ ہے، وبال ہے۔ نیکسٹ آیات کے اندر منافقین کے بارے میں، مسلمانوں میں 2 گروہ پیدا ہو گئے تھے، اس کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ تذکرہ گزرا پچھلے پاروں میں، 1000 لوگوں کے ساتھ نکلے میدان احد کی طرف، تو 300 منافقین، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس کے ساتھ علیحدہ ہو گئے، مسلمان 700 رہ گئے۔ اب یہ جو 300 علیحدہ ہو گئے تھے، ان کے بارے میں مسلمانوں میں 2 گروہ پیدا ہو گئے۔ بعض نے کہا کہ ان کے ساتھ سختی کرنی چاہیے، بعض نے کہا کہ نرمی کرنی چاہیے، ہمارے بھائی ہیں، غلطی ہو گئی۔ بعض نے کہا کہ نہیں، سوچتے سمجھتے انہوں نے یہ کام کیا، اور اس جنگ کے نتیجے میں اگر کفار جو ہے وہ مدینہ کے اوپر حملہ آور ہو جاتے تو ہمیں کتنا زیادہ اور نقصان اٹھانا پڑتا۔ تو اب اس پہ قرآن مجید نے یہ تبصرہ کیا کہ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ان منافقوں کے بارے میں کہ تم 2 گروہوں میں کیوں بٹ گئے ہو منافقوں کے بارے میں؟ واللہ ورقسم، اللہ نے ان کو اوندھا کیا ہوا ہے ان کے اعمال کے سبب۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، جن کو اللہ نے گمراہ کیا، کیا تم ان کو ہدایت دے سکتے ہو؟ نہیں۔ وہ ڈھیٹ قوم ہے، منافق جو ہے وہ ڈھیٹ قوم ہے، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سمجھنا نہیں چاہتے، یہ نہیں کہ ان کو کوئی دلیل کی کمی ہوتی ہے، کسی نے دلیل نہیں دی،
تو بعض نبی آ کے معجزات بھی دکھا دیتے تھے. وہ مرکل معجزات دیکھنے کے بعد قوم کے لوگ کیا کہتے تھے؟ آپ نے تو جادو کر دیا ہماری آنکھوں پہ. تو جس نے نہیں سمجھنا اس نے نہیں سمجھنا، اس کی آپ اصلاح نہیں کر سکتے. اس نے پہلے سے طے کیا ہوا میں نے نہیں سمجھنا. آپ اس کو جو مرضی دلیل دے دیں، وہ اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ توڑ نکال کے لے آئے گا. تو کہا گیا کہ ان منافقین کو تو اللہ نے عمدہ کر دیا ہے، ان کے اعمال کے سبب، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر ہدایت کے رستے بند کر دی ہیں. اب ان کو نہیں سمجھ میں آ سکتی. تو ان کے بارے میں دو گروپ نہ بنو، ایک ہی موقف رکھو سیدھا کہ یہ گمراہ لوگ ہیں. اور جس کو اللہ گمراہ کرے آپ اس کو سیدھا رستہ نہیں دکھا سکتے. نیکسٹ آیات میں قتل خطا کی سزا بیان کی گئی ہے. قتل 3 طرح کا ہے، لیکن یہاں قرآن میں 2 طرح کے قتل کا تذکرہ ہوا ہے. تیسری قسم کا ہمیں فقہ کی کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے، جسے شبہ العمد کہتے ہیں. قتل خطا سے مراد کیا ہے؟ مسٹیکنلی، خطاً آپ سے کوئی قتل ہو گیا. جیسے گاڑی تیزی سے چلا رہے تھے تو ایکسیڈنٹ ہو گیا. اسی طرح سے آپ کوئی اپنی گن صاف کر رہے تھے تو اتفاق سے گولی چلی، وہ گن صاف کرتے کرتے کوئی بندہ مارا گیا. تو ایکسیڈنٹلی مسٹیکنلی اگر کوئی بندہ مارا جائے تو یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی دیت 100 اونٹ ہے. تو کہا گیا کہ کوئی بھی مومن کسی بھی مومن کو قتل نہ کرے. ہاں اگر خطاً ایسا ہو گیا تو اب وہ 2 کام کرے گا. فتحریر رقبۃ مومنہ، ایک تو ایک بندہ مارا گیا مسلمان، تو ایک گردن آزاد کرے گا، ایک غلام آزاد کرے گا. وہ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی. اللہ نے منع کیا تھا کسی بندے کی جان نہیں لینا، لیکن خطاً ہو گیا. خطاً بھی ہو گیا، بھائی بندہ مارا ہے نا، چونٹی تو نہیں نا ماری. ہو سکتا ہے جس کو مارا ہے وہ اپنے گھر کا واحد کفیل ہو، اس سے پورا گھر کا سرکل چل رہا ہو. تو اب وہ 2 کام کرے گا. ایک تو اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہے تو ایک گردن آزاد کرے گا، ایک غلام. اب غلام تو ہے کوئی نہیں. اب یوں کہہ لیں کہ جو غلام جو اس زمانے میں آتا تھا، بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کوئی ہاف کے جی گولڈ کی جو پرائس بنتی ہے. اب تو خیر گولڈ کی پرائسز کافی ہائی ہیں، تو بس اتنے میں ایک غلام آ جاتا تھا مناسب. یا کسی اہل علم سے، کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لے لے کہ جی ایک غلام کی کیا قیمت ہوگی عصر حاضر میں، وہ اتنی قیمت جو ہے وہ صدقہ کر دے. یا جو بے جا مقدمات میں پھنس کے ہیں جو قیدی، بعض اوقات جھوٹے مقدمات کر دیے جاتے ہیں، تو ان کی آزادی کے لیے وہ رقم لگوا دے. وہ ایک گردن آزاد کرنے کی شباہت ہو جائے گی، مشابہت ہو جائے گی. دوسری چیز جو اس نے کرنی ہے وہ دیت ادا کرنی ہے. یہ کس کو؟ مقتول کے ورثاء کو، کلڈ پرسن جو بندہ مارا ہے. اور وہ دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ. یعنی ایک اونٹ اگر 2 لاکھ کا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیت کتنی بن جاتی ہے؟ 2 کروڑ. یہ دیت اس نے ادا کرنی ہے. نیکسٹ آیات میں قتل عمد کی سزا ہے، یعنی انٹینشلی اگر کسی کو قتل کیا تو کہا گیا کہ اگر کوئی کسی مومن کو متعمدن جانتے بوجھتے قتل کرے گا تو اس کی جزا کیا؟ اس کی جزا تو جہنم ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پہ اللہ کا غضب ہو، وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اور اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو، وعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی جانتے بوجھتے تو قتل کرنا یہ تو جہنم میں رہنے والی بات ہے، اور خالدن فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہنے والی بات ہے، لمبے عرصے تک جہنم میں پڑا رہے گا. اب تو بندہ مار دیتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. کراچی کے حالات دیکھیں، بلوچستان کے حالات دیکھیں، ہمارے یہاں جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ دیکھیں، بندہ مارنا کوئی جیسے کوئی گناہ ہی نہیں ہے، جیسے کوئی چیونٹی اور مچھر مار دیا. یہ صورتحال ہے. لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے کوئی گناہ. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے ایک مومن کو قتل کیا اس کی جزا جہنم ہے، اور جہنم کے ساتھ ساتھ خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا جہنم میں، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پہ غضب ہو، ولعنہ، اللہ کی لعنت ہو اس پہ، وعد لہ عذابا عظیما، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. بہت بڑا گناہ ہے کسی بندہ مومن کی جان لے لینا، تو اس سے بچنا چاہیے. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہدایت کی ہے کہ اگر کسی علاقے میں آپ رہ رہے ہیں اور وہاں کافروں کی اکثریت ہے، میجورٹی میں ہے کافر، اور وہ کافر مسلمانوں کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان داؤ پہ لگ جاتا ہے، تو مسلمان وہاں سے ہجرت کر جائیں. ان کے لیے ہجرت کرنا، وہاں سے مائگریٹ کرنا، یہ لازم ہے، یہ ان کے لیے واجب ہے، یہ ان کے لیے فرض ہے. دیکھیں ہو کیا رہا تھا، ہجرت کا حکم آ گیا کہ لوگ جو ہے وہ مکہ سے ہجرت کریں مدینہ کی طرف یا اور
درمیان میں ڈیزرٹ ہے، صحرا ہے، 20 قبیلے تھے، وہاں پہ کچھ لوگ فردن فردن ایمان لے آتے تھے. سب کو حکم تھا کہ مدینہ آ جائیں. مدینہ میں ایک اسلامی ریاست بن چکی ہے تاکہ مسلمان مضبوط ہوں، قوی ہوں، ایک جگہ پہ رہیں. ٹھیک ہے، ان احکامات کے پیچھے حکمت تھی. ایک جگہ پہ مسلمان اکٹھے ہوں، یہ بکھری ہوئی ہیں، ان کی قوت جو ہے وہ منتشر ہے، ایک جگہ جمع ہو کے وہ ایک قوت بنے کفار کے مقابلے میں. تو اس لیے ہجرت کو لازم کر دیا گیا. اب بعض مسلمان ہجرت نہیں کر پائے، ہجرت نہیں کر سکے، تو اب ان کو کہا گیا کہ اگر ان کو ان کے قبیلے والے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں اور انہیں ان کے ایمان سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کفر میں واپس چلے جاتے ہیں اس آزمائش کی وجہ سے، پھر جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو قبیلے والوں نے ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا تو ہم کیا کرتے. تو اس میں پھر فرشتہ ان کو کیا کہے گا کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی. تو یہاں پہ وہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں جبکہ وہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ظلم کیا کر رہے ہیں؟ ہجرت نہیں کر رہے. آج بھی دیکھیں یورپین کنٹریز میں لوگ بیٹھے ہیں، اب ان کو پتہ ہے کہ اگلی نسلیں ہماری بے دین ہوں گی، ملحد ہوں گی، ایتھیسٹ بن جائیں گی، خدا کو بھی نہیں مانیں گی، لیکن وہاں پہ بیٹھیں نہ اپنا ایمان تو چلیں بچا لیں گے لیکن اپنی نسل کا ایمان جو ہے وہ داؤ پہ لگایا ہوا ہے، تو اس کے رسپانسیبل ہیں. دیکھیں کچھ لوگ تو یورپین کنٹریز میں ہیں، وہ تو ایکٹیو موڈ میں ہیں، دعویٰ ورک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ آرگنائزیشنز بنی ہیں، مسلم کمیونٹیز ہیں، آپ ان کے ساتھ رہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کمانے کے لیے گئے ہیں، ایجوکیشن کے لیے گئے ہیں آپ، ٹھیک ہے وہاں پہ رہیں، مسلم کمیونٹیز کے ساتھ رہیں، اسلامک سینٹرز کے ساتھ وابستہ رہیں، دعویٰ آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے وہاں پہ کام کریں، لوگوں کو مسلمان کریں. بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ پیسو موڈ میں، ایکٹیو موڈ میں نہیں ہیں، پیسے ہو کے وہاں پہ رہتے ہیں، بس کمانے کے لیے وہاں پہ گئے ہیں، کمائی کے علاوہ کوئی غرض ہی نہیں ہے، اپنے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، خود تو چلیں اپنا ایمان کسی طرح سے بچا لیا. اب بچے جو ہے وہ جن سکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہاں ان کو سارا گند پڑھایا جا رہا ہے، جو گند انہیں پڑھایا جا رہا ہے ان کے ذہنوں میں انڈیلا جا رہا ہے اور آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑے ہو کے کیا بنیں گے. تو آپ نے ان کا ایمان داؤ پہ لگایا ہوا ہے. اب بڑے ہو کے وہ کافر بنتے ہیں. تو اب یہ بات کہنا کہ جی وہ تو ماحول ہی ایسا تھا، وہاں تو اذان پہ بھی پابندی تھی، نماز بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تھے تو ہم کیا کرتے. تو وہ یہ بات قرآن کہہ رہا ہے کہ جب فرشتے آئیں گے ان کی روح قبض کرنے کے لیے تو وہ کہیں گے کہ کیا مسئلہ ہے بھائی، تم تو مسلمان ہو اور یہ کیا حرکتیں ہیں. تو وہ لوگ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہمارے اوپر بڑا ظلم ہوتا تھا، ہم تو مظلوم ہیں. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، تو اب فرشتے جواب میں کہیں گے اللہ کی زمین کیا وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، ہجرت کر جاتے. فاولئک مأواہم جہنم، اب تم ہجرت نہیں کی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو ان کے لیے ہجرت لازم ہے جن کا ایمان داؤ پہ لگ جائے، جن کے لیے اپنے دین کو پریکٹس کرنا مشکل ہو جائے. ہاں جو اپنا ایمان بچا کے چل رہے ہیں اور بلکہ اور لوگوں کو ایمان کے اندر داخل کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ رہیں، ان کا وہاں پہ رہنا ضروری ہے کیونکہ وہ اور لوگوں کے ایمان بچا رہے ہیں. نیکسٹ آیات میں حالت خوف میں جو ہے کہا گیا کہ قصر نماز. قصر نماز سے مراد کیا ہے کہ جو 4 رکعت والی نماز ہے، جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء کی ہے، تو وہ 2 رکعت ہو جاتی ہے، سنتیں معاف ہو جاتی ہیں، اور جو فرض ہے وہ 4 کے بجائے 2 رکعت ہو جاتی ہے. اور فجر کی نماز تو ویسے ہی 2 رکعت ہے، اور مغرب کی نماز 3 رکعت ہے تو وہ 3 رکعت ہی رہتی ہے. تو حالت خوف میں یعنی جنگ کے حالات میں یا اور کسی طرح کا بھی کوئی خوف کی حالت ہے، اس میں تم قصر نماز پڑھ سکتے ہو. تو یہاں پہ وہی بات کہی گئی کہ جب تم سفر میں ہو تو اے مسلمانوں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم قصر نماز کرو اگر تمہیں خوف ہو، یعنی دشمن کا خوف ہو کہ کافر جو ہے وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے. بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت خوف کے علاوہ، جنگ کے حالات کے علاوہ عام بھی قصر کر لیا کرتے تھے جبکہ آپ سفر میں ہوتے تھے. تو قصر کرنا اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے. میجورٹی آف دی فقہا کہتی ہے کہ یہ ایک آپشنل چیز ہے، یہ ایک آپشنل چیز ہے، چاہیں تو قصر کر لیں چاہے پوری نماز پڑھ لیں. لیکن اناف کے یہاں یہ ہے کہ قصر کرنا جو ہے وہ لازم ہے، واجب ہے. فقہا میں سے بعض یہ بھی اجازت دیتے ہیں کہ سفر میں آپ قصر کے ساتھ ساتھ جمع بھی کر سکتے ہیں 2 نمازوں کو، یعنی ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک سہولت ہے، حدیثوں میں اس کی اجازت ملتی ہے. نیکسٹ آیات میں گناہوں کے بارے میں 3 اصولی باتوں کا تذکرہ ہے. ایک بات تو یہ کہی گئی کہ جو کوئی برا کام کرے گا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ،
یا اپنے اوپر ظلم کرے گا، گناہ کر کے اپنے اوپر اس نے ظلم ہی کیا ہے، پھر استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ گناہ ہو گیا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ دوسرا آدمی کون ہے کہ جو کہ گناہ کرتا ہے، معافی نہیں مانگ رہا، تو اس کے گناہ کا وبال اس کے اوپر ہوگا۔ تیسرا آدمی کون ہے کہ جس نے گناہ کمایا یا کوئی اس سے خطا ہوئی، ثم یرمی بھی بریا، پھر کسی بری و ذمہ کے اوپر وہ گناہ ڈال دیا، یعنی غلطی اپنی تھی، ڈال دوسرے کے اوپر دی۔ جیسے آج کل دیکھیں سوشل میڈیا میں ایک کیس بڑا وائرل ہے، ذل شاہ، پولیس کہہ رہی ہے کہ جی اس کو جو ہے وہ سیاسی پارٹی کی کسی ورکر نے جو ہے وہ اپنی گاڑی کے نیچے دیا ہے، قتل کیا ہے، اور وہ پولیٹیکل پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پولیس نے جو ہے وہ تشدد کر کے قتل کیا۔ ابھی ہم اس میں کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کرتے، لیکن دیکھیں ایک تو ان میں سے گروہ ایسا ہے کہ جو اپنا گناہ دوسرے کے کھاتے میں ڈال رہا ہے، ہم ایک مثال کے طور پہ سمجھ رہے ہیں۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اپنا گناہ کسی دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی ایک تو گناہ کریں اور پھر اس گناہ کا الزام کسی اور کے اوپر لگا دیں کہ اس نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا، فلاں نے کیا، ایک معصوم کے اوپر وہ ڈال دیں۔ تو فرمایا فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، اس کا تو ایک تو گناہ ہے، واضح گناہ، اور دوسرا اس نے ایک بہتان یعنی گناہ در گناہ اس نے کمایا، اس میں نہ پڑو کم از کم۔ گناہ ہو گیا، اللہ سے معافی مانگو۔ دوسرے درجے میں وہ ہے کہ جیسے گناہ ہو گیا اور اس نے معافی بھی نہیں مانگی، اور تیسرا تو وہ بدترین آدمی ہے کہ گناہ ہو گیا، معافی بھی نہیں مانگی، کسی معصوم کے اوپر وہ گناہ ڈال دیا، بندہ خود مار کے دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیا، خود رشوت لے کے دوسرے کے کھاتے میں ڈال دی۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نیکسٹ آیات میں اجماع کی، کنسنسس کی، یعنی مسلم اسکالرس کا جو ایگریمنٹ ہے، اتفاق ہے کسی مسئلے میں، اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ دیکھیں قرآن مجید کی اس آیت کی کیا تفسیر ہے، اس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے، سب مانتے ہیں اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، میننگ کیا ہے، اس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اہل علم کا ہزاروں مسائل ہیں، بہت اختلافات ہیں، شروع سے چلے آ رہے ہیں علماء کے اختلافات، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض اوقات کسی آیت کے مفہوم پہ تمام مسلمان علماء کا اتفاق ہو جاتا ہے، یہ اس حدیث کا یہ معنی ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سی دین اسلام میں ایسی چیزیں ہیں جو ایگریڈ اپان ہیں، سب مسالک اس کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سب مانتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، کسی کا اختلاف تو نہیں ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں، 5 نمازیں ہیں، اب سب بھی کہتے ہیں 5 نمازیں ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ جی 7 نمازیں ہیں یا 10 نمازیں ہیں، ٹھیک ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ محرم میں رکھنے ہیں یا شوال کے روزے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ اور روزہ جو ہے وہ سحری سے لے کے جو ہے وہ غروب آفتاب تک رکھنا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ جی آپ نے رات کو بھی روزہ رکھنا ہے۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ جی 4 سجدے ہیں اور 5 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ان کے اوپر کنسنسس ہے، ایگریمنٹ ہے۔ سود حرام ہے، شراب نوشی، شراب پینا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ جوا جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے رشوت لینا اور دینا حرام ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں، زنا ہے، چوری ہے، شرک ہے، سب کے اوپر اتفاق ہے۔ ہاں اب کوئی اس اتفاق سے، جس چیز کے اوپر مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا، خاص طور پہ مسلم اسکالرس کا، اگر کوئی اس سے علیحدہ اپنا کوئی موقف بیان کرتا ہے یا رکھتا ہے یا اس کو رواج دیتا ہے تو یہ اجماع کی مخالفت ہے، یہ پھر مسلمانوں کی شاہراہ سے علیحدہ ہو گیا۔ اس نے اپنا ایک علیحدہ جو ہے وہ پگڈنڈی بنا لی ہے، جیسے ایک موٹر وے ہے، جی ٹی روڈ ہے، اس سے چھوٹے چھوٹے سے رستے نکل رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی اس سے ایکسٹینشنز نکل رہی ہیں، ٹھیک۔ تو اس نے اپنا جو ہے وہ چھوٹا سا راستہ نکال کے وہ اس شاہراہ سے علیحدہ ہو گیا۔ تو مسلمانوں کے ساتھ جڑے رہنا ہے، مسلم امہ کے ساتھ، جس کے اوپر ان کا اتفاق ہو گیا، اس سے اختلاف نہیں کرنا۔ عجیب و غریب قسم کے ہمارے ہاں دیکھیں لوگ معنی اور مفاہیم بیان کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور سبیل المؤمنین کو چھوڑ دے، سبیل المؤمنین اہل ایمان کا رستہ، امت کا رستہ، پوری امت جس کے اوپر چل رہی ہے، پوری امت کا جو موقف ہے، اس کو چھوڑ کے اپنا ایک نیا جو ہے وہ دین کا ورژن لے آیا، نئی انٹرپریٹیشن لے آیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اسے پھر اس کے دین کے سپورٹ کر دیں گے، اس کا جو اپنا دین ہے، اور اسے ہم جہنم میں داخل کریں گے، وساعت مسیرہ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو اجماع اور کنسنسس جس چیزوں کے اوپر ایگریمنٹ ہو جائے اس میں پھر نہیں، اس میں پھر اختلاف ٹھیک نہیں ہے، پھر 1.5 کی مسجد بنانا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ باقی جن مسائل میں اختلافات ہے، صحابہ میں، تابعین میں، ائمہ میں، ٹھیک ہے، ان میں شروع سے اختلافات چلا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ان میں اختلاف کی گنجائش تھی تو اس لیے اختلاف ہوا، تو اس میں آپ کسی ایک رائے کی طرف چلے جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ٹالریٹ کرنا چاہیے اس اختلاف کو۔
نیکسٹ آیات میں یہ بتایا گیا کہ شیطان کس طرح انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو جو ہے وہ اپنے دربار سے نکالا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو اب شیطان نے کہا کہ میں یا اللہ آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا اور آپ کی عبادت کے بجائے یہ میری عبادت کریں گے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ بھی کروں گا، لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا، سبز باغ دکھاؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں حکم دوں گا، یہ میرا حکم مانیں گے۔ اب تو خیر سیٹنزم باقاعدہ ایک مذہب بن چکا ہے، مغرب کے اندر جائیں تو وہاں چرچز خرید کے وہ شیطان کے پجاری باقاعدہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اس کو خوش کرتے ہیں تاکہ شیطان کی وجہ سے ان کو سوسائٹی میں فیم ملے۔ تو اب شیطان جو ہے وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، اللہ کو بتا رہا ہے کہ میں تو یہ کروں گا آدم کی اولاد کے ساتھ، ان کو اپنے پیچھے لگاؤں گا۔ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو یہ کیا کریں گے؟ چوپایوں کے کان چیریں گے۔ پرانے زمانے میں چوپایوں کے کان چیر کے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، اب پتہ چل جائے کہ یہ بت کے نام پہ چھوڑا ہوا جانور ہے، اب کوئی اس گائے کا دودھ نہیں دو سکتا، کوئی اس بت کے نام پہ چھوڑی ہوئی جانور کی سواری نہیں کر سکتا، لوگ ڈرتے تھے۔ یہی معاملہ آج مزاروں اور گدیوں کے نام پہ ہو رہا ہے کہ مزار بڑے بڑے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ اربوں کے ایسٹ اور جائیدادیں جڑی ہوئی ہیں اور لاکھوں لوگ ان مزاروں کے مرید ہیں اور ان پہ گدی نشین ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، وہ عیاشی والی زندگی انجوائے کر رہے ہیں۔ اب وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ گاؤں دیہات میں آج بھی دیکھ لیں، مزاروں کے اوپر جا کے جانور اپنے چھوڑ کے آ جاتے ہیں، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا کہ پیر صاحب کی پکڑ میں آ جائے گا۔ فرمایا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی تغییر میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ شرک کے نام پہ کیا کر رہے ہیں؟ شرک کے نام پہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، یہ تو شیطان کو اپنا ولی بنانے کے مترادف ہے۔ تو وہ جو پہلے بت پرستی ہو رہی تھی آج وہ قبر پرستی میں بدل گئی ہے بدقسمتی سے۔ نیکسٹ آیات میں یہ کہا گیا کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو اب صلح کی کوئی صورت نہ بن رہی ہو، شوہر تلا ہوا ہو، خاص طور پہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو بعض اوقات جو ہے وہ ایک بیوی کو طلاق دینے کے اوپر جو ہے وہ شوہر تل جاتا ہے۔ تو ایسے میں اگر بیوی اپنا کوئی رائٹ یا کوئی حق چھوڑ دے کہ میں تمہاری زوجیت میں رہنا چاہتی ہوں، میرے کچھ حقوق تم کم کرنا چاہتے ہو تو کم کر دو، تو میں اپنی رضامندی سے چھوڑتی ہوں لیکن مجھے علیحدہ نہ کرو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے اس بات کا اندیشہ رکھتی ہو کہ وہ شوہر اس سے اعراض کرے گا یا اس پہ چڑھائی کرے گا، اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا، تو دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں کوئی صلح کے ذریعے سے طے کر لیں، اور صلح بہتر ہے، صلح بہتر ہے، گھر ٹوٹے نہ، ایک رشتہ جو قائم ہو گیا وہ چلتا رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہاں ہر جی میں لالچ رکھ دی گئی ہے، مرد یہ چاہتا ہے کہ اسے یہ مل جائے، اسے یہ مل جائے، اور چاہتی ہے مجھے یہ مل جائے، تو وہ آپس میں لڑتی ہی رہتے ہیں، کوئی بھی اپنا حق چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ لینے کے چکر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میاں بیوی آپس میں بہت زیادہ کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ، ہر وقت جیسے کیلکولیٹر لے کے پکڑا ہوتا ہے کہ جی یہ میں نے اس سے لینا ہے، یا میں نے اس کو یہ دیا ہے تو اس کے بدلے میں یہ لینا ہے، تو ایسے میں وہ پھر معاملات بہت بگڑ جاتے ہیں۔ لیکن مردوں کو کہا گیا وَإِن تُحْسِنُوا، تم احسان کر دیا کرو، تمہیں اللہ نے بڑا بنایا، تم زیادہ دے دیا کرو، دل بڑا کیا کرو، مرد کو بڑا بنایا تو اس کو دل بھی بڑا کرنا چاہیے۔ وَتَتَّقُوا، اور زیادتی سے بچتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرد اور عورت اگر حالات سپریشن تک چلے جائیں تو ایسے میں کسی ایک کو اگر حقوق چھوڑنے پڑ جائیں تاکہ گھر کا ادارہ بچ جائے، رضامندی سے چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، اس کو چلا لینا چاہیے، گھر کے ادارے کو بچا لینا چاہیے۔ نیکسٹ آیات میں کیا ہے کہ عدل و انصاف کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے، کہ ہر حال میں عدل کرنا اور انصاف کے مطابق بات کرنا یہ ضروری ہے، جسے ہم کہتے ہیں حق سچ بات کرنا۔ تو اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ، عدل و انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے، حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تم نے، کسی مسلک، برادری، جماعت اس کے ساتھ نہیں، حق کے ساتھ۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بدقسمتی سے، پولیٹیکل پارٹی میں آپ ہیں تو آپ نے اپنی پولیٹیکل پارٹی، اپنی مذہبی جماعت، اس کی اپنے مسلک، اس کی ہر غلط بات کا بھی دفاع کرنا ہے آپ نے، اپنے مولانا صاحب جن سے آپ متاثر ہیں، پیر صاحب، صوفی صاحب، بزرگ صاحب، ان کی ہر غلط بات کا بھی آپ نے دفاع کرنا ہے اور دوسرے کی چھوٹی چھوٹی بات کو بھی پکڑ لینا ہے۔ نہیں،
حق سچ کا تعصب ہونا چاہیے، بس کسی جماعت، مسلک، سیاسی جماعت، مذہبی تحریک، اس کا تعصب نہیں ہونا چاہیے، اور حق بات کرو، بھلے وہ حق بات ولو علی انفسکم تمہارے اپنے خلاف جائے، اوی الوالدین تمہارے والدین کے خلاف جائے، والاقربین تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جائے، ان یکن غنیا او فقیرا کسی امیر کے فقیر کے خلاف جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے یار امیر اور فقیر کا جھگڑا ہو گیا، چلو یار امیر تو امیر ہے، اس کو تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، غریب کا ساتھ دو، نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں، حق کا ساتھ دو بھائی، امیر غریب کیا ہوتا ہے، امیر اگر حق پہ آئے تو اس کا ساتھ دو، اور اگر تم حق کا ساتھ نہیں دو گے تو پھر کیا، پھر خواہش نفس کے پیچھے چلو گے۔ تو کہا گیا فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، عدل کو چھوڑ کے خواہشات کے پیچھے مت چلو، اگر عدل کو چھوڑ دیا، حق کو چھوڑ دیا تو پھر کیا، پھر خواہش نفس ہے۔ تو عدل کا ساتھ دینا ہے ہر حال میں، جیسے گھروں میں جیسے جھگڑا ہو جاتا ہے، اب جھگڑا ہو گیا تو اب آپ بیوی کے خاندان سے ہیں تو چلو جی میں چونکہ بیوی کے خاندان سے ہوں تو میں نے بیوی کا ساتھ دینا ہے، اور دوسرا جو شوہر کے خاندان والے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنے جو ہے وہ مرد کا ساتھ دینا ہے۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی ہے اور کوئی جرگہ بیٹھا ہے تو اب اس میں آپ جس خاندان سے بھی ہیں، جس کی طرف سے بھی ہیں، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حق بات کس کی ہے، میں نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ یہ بہت کم ہو گیا، بدقسمتی سے ہمارے جو اس وقت ساتھ ہیں وہ حق کے نہیں ہیں، وہ پارٹیوں کے ہیں، وہ خاندانوں کے ہیں، وہ جماعتوں کے ہیں، وہ مسلکوں کے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنا تعصب صرف اور صرف حق کے لیے خالص کر لے، بہت کم ہے، بہت ریئر ہے۔ آخری آیات میں منافقین کا انجام بیان کیا گیا، فرمایا گیا کہ منافق جو ہیں فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یعنی کفار سے بھی نیچے منافقین۔ منافق وہ ہے کہ جو بظاہر ایمان کا اعلان کر رہا ہے لیکن اندر اس کے کیا ہے، نفاق ہے، منافقت ہے۔ تو اب منافق دو قسم کا، ایک وہ عقیدے کا اعتقادی منافق، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، عقیدے کے منافق، اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ اب جو نفاق ہے یہ عملی نفاق ہے، ایسے لوگوں کے اوپر یہ آیتیں نہیں فٹ کرنی چاہیے جن کے اندر عمل کا نفاق ہے، یعنی وہ دل سے تو مانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان کے عمل میں دوغلا پن ہے، ان کو یہ آیتیں نہیں سنانی چاہیے۔ یہ بیسیکلی آیات قرآن میں جس نفاق کا بیان ہے عام طور پہ وہ نفاق ہے جو اعتقادی عقیدے کا نفاق ہے، جو بندہ اندر سے جو ہے وہ منافق ہے۔ اب ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم نے کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھا، ہاں عمل کا نفاق نظر آ جاتا ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں عملی منافق۔ آخری آیات میں یہ بات کہی گئی ہے اس پارے کی کہ اگر منافق بھی توبہ کر لے گا اور اصلاح کر لے گا، یعنی اپنا عقیدہ اپنا عمل درست کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اور سب سے آخری آیت تو بہت ہی عجیب شان کے ساتھ ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کے شکر گزار رہو اور ایمان لے آؤ۔ اللہ معاذ اللہ سیڈسٹ نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دے کے اللہ تعالیٰ کو کوئی خوشی ہوتی ہو، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کا یہ مشغلہ ہوتا ہے، اس کو تکلیف پہنچائی، اس کے پہ تشدد کیا تو ان کی جیسے کسی روح کا اطمینان ہوتا ہے، کسی حص کا اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ تو کوشش کرتا ہے کہ اپنے بندے کو معاف کرے، ہیلے بہانے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کے رکھ چھوڑے، وہ ہمیں قرآن میں بھی اور سنت میں بھی ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، تم اللہ کی مخلوق ہو، لیکن شکر تو کرو، ایمان لے آؤ اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، مانو تو صحیح کہ اللہ کے تمہارے اوپر احسانات ہیں، اتنا مان کے ہی دکھا دو، ایمان ہی لے آؤ۔ اب اس کو مان ہی نہیں رہے، پھر یہ امیدیں رکھی ہوئی ہیں اور پھر یہ شکوے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عذاب میں کیوں ڈالے گا، اس کو مان ہی نہیں رہے۔ جب مان ہی نہیں رہے تو پھر یہ شکوہ کیوں کر رہے ہو، پھر یہ سوال ہی کیوں کھڑا کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کیوں عذاب میں ڈالے گا۔ تو اس کو مانو، اس کا شکر کرو، تو اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا 5ویں پارے کا خلاصہ جو ہے وہ مکمل ہوا۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔